اما بعد، باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد، باب ہے مسجد میں علم اور فتوے کا ذکر، علم کی بات کرنا اور فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا۔ قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رجلاً کہ ایک آدمی قاما کھڑا ہوا فی المسجد، مسجد میں، فقال اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ مسجد مدینہ کی مسجد نبوی ہے۔ تو اس میں وہ کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، کہا اللہ کے رسول من این تأمرنا، آپ ہمیں کہاں سے حکم دیتے ہیں، ان نحل، یہ کہ ہم احرام باندھیں، تو مدینہ والے کہاں سے احرام باندھیں؟ فقال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحل اہل المدینہ، مدینہ والے احرام باندھے من ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ سے، یہ مدینہ کے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے جب مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ الشام، اور شام والے احرام باندھے من الجحفہ، جحفہ سے، مدینہ والے ذو الحلیفہ سے، اور شام والے، یہ شام عراق پاکستان بھی اسی طرف آتا ہے، یہ جحفہ سے۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ نجد، اور اہل نجد والے احرام باندھے من قرن المنازل سے۔ وکان ابن عمر، اور تھے ابن عمر، کہا ابن عمر نے، وقال ابن عمر ویزعمون، اور صحابہ کہتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے کہا، ویحل اہل الیمن من یلملم، اور اہل یمن یلملم سے، اور یہ نام یاد کرنے، مدینہ والے ذو الحلیفہ سے، شام والے جحفہ سے، آل نجد والے قرن المنازل سے، اور یمن والے یلملم سے۔ وکان ابن عمر، تھے ابن عمر، یقول کہتے، لم افقہ، نہیں میں سمجھ پایا، حاضی، اس آخری میقات کو، من رسول اللہ، اللہ کے رسول سے، شاید آواز نہیں پہنچی ہوگی، تو جو صحابہ نے بتایا پھر ایسے ہی کہہ دیا، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رسول اللہ، کہ دوسرے ساتھی صحابہ اکرام وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا یمن والے یلملم سے احرام باندھے۔ تو مکہ بیت اللہ کے اطراف سے آنے والے جو لوگ ادھر سے آئیں گے، جو ادھر سے آئیں گے، جو ادھر سے آئیں گے، جو ادھر سے آئیں گے، 4 اطراف کے میقات بیان کر دیے کہ لوگ جب آتے ہوئے یہاں سے گزریں تو احرام باندھیں۔ اور یہ مسئلہ مسجد کے اندر پوچھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ہی اس کی تفصیل بیان کی۔ تو یہ مساجد علم کے لیے اور دینی مسائل کے لیے بھی بنائی گئی ہیں، یہاں پر عبادات بروئے کار لائی جاتی ہیں، عبادات کی جاتی ہیں، وہاں پر علم اور مسائل کا ذکر بھی مساجد کے اندر ہی کیا جاتا ہے اور کیا جانا مسنون ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔